پی ایچ ڈی میٹلرجی میں کوالٹی ایشورنس میں بڑے ایکسپرٹیز ہے, ہیوسٹن میں رہتے تھے, ابھی آئے ہوئے ہیں. احسن صاحب ہیں, طارق صاحب ہیں, ماشاء اللہ. But thank you very much. I think you have done wonders by creating a cadet college in a place where opportunities are limited for the students of the area, but also for students from other classes. مجھے میں خود بھی کیڈٹ کالج میں رہا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں, یہ پی ایف کالج سرگودا کا ہے. سو ہم سرگودا میں پڑھے, کوئی 6-7 سال وہاں رہے. اور یہ جس طرح آپ نے یونیفارم پہنی اور جو آپ پریڈ سیکھتے ہیں وہ سب ہم نے کیا 7 سال 8 سال تک. تو اس لیے بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا مستقبل اچھا ہوگا انشاءاللہ. ابھی مجھے نظر آیا باہر کچھ آپ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے 95%, 94% مارکس لیے, and they also received very prestigious award, موٹر سائیکل کی. تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. keep working hard. اچھا, آج کا جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ تھوڑا ہم نے ذرا آسان والا موضوع لیا ہے, اس لیے کیونکہ آپ کو داخلی حالات تو پتہ چلتے ہی رہتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن لگائیں یا خود بھی بندہ دیکھتا رہتا ہے, لیکن پاکستان کے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے, ہمسائیگی میں کیا ہو رہا ہے, ہمسائے ملک کیا کر رہے ہیں, یہ ایسے ہی جس طرح آپ یہاں کالج ہے, آپ کا بھی ایک ہمسایہ ہوگا, ایک دوسری طرف بھی ہوگا, جہاں گھر ہوگا اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمسائے ہوگا. اسی طرح ملک کے بھی ہمسائے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے بھی ہمسائے ہیں, لیکن میں ان کو آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں ہے کس جگہ پہ. یہ ذرا یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, آسان کرتے ہیں نا. لیکن اس سے پہلے میں قائد اعظم کا نام لینا اس لیے چاہوں گا کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جتنے باہر کے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو آپ کے تعلقات ہیں وہ دوستانے پہ ہونے چاہیے, دوستی کی بنیاد پر ہونے چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ایمانداری سے کام کریں, اپنے آنیسٹ ریلیشن شپ رکھیں. تو یہ میں اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے بھی باقاعدہ ہمیں اس پہ ہدایت دی ہوئی تھی, اور ہمارے لیے یہ بڑی اہم ہے. اچھا, اب یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے جی. اس دنیا میں کتنا پانی کتنا ہے اور خشکی کتنی ہے, سرفیس کتنی ہے, اینی ون؟ ہاں جی. 71% جو ہے وہ پانی ہے, تو یعنی تقریباً 3/4, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر ہم کھول دیں, یہ جو گولا ہے اس کو ایسے کھول کے ایسے کریں تو یہ سامنے یہ تصویر سی بنتی ہے جس میں سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں کانٹیننٹس. کتنے کانٹیننٹس ہیں؟ 7. شاباش, یہ تو ماشاء اللہ بڑے. اور اس میں جو اس وقت جہاں پہ اچھا یہ کام کرتا ہے, اچھا تو یہ جگہ ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے. یہ کون سا کانٹیننٹ ہے؟ ایشیا. واہ. اب ہم ایشیا کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ گرین پیچ کیا ہے ایشیا میں؟ سب کانٹیننٹ. ہاں, یہ ساؤتھ ایشیا ہے. یہ سارا ساؤتھ ایشیا ہے. ادھر نیئر ایسٹ بھی, مڈل ایسٹ بھی کہتے ہیں. یہ ویسٹ ایشیا ہے, یہ سینٹرل ایشیا ہے, یہ چائنا ہے, یہ ایسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہ گرین جو ہے نا پارٹ, یہ اب ود ان ایشیا یہ ہمارا گھر ہے. آگے چلتے ہیں اب اسی کے اوپر. اب یہ جو آپ نے گرین پارٹ دیکھا تھا ساؤتھ ایشیا, اس میں آپ کو ہمسائے اب ہمارے نظر آ رہے ہیں. ایک انڈیا ہے, چائنا, افغانستان, انڈیا, ایران اور ایران. 4 ہمارے ہمسائے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے سب سے زیادہ ہماری سرحد کس سے ملتی ہے؟ انڈیا سے ہماری سب سے زیادہ سرحد ملتی ہے. اس کے بعد کس سے ملتی ہے؟ یہ تو سارے بڑے ہوشیار ہیں ماشاء اللہ, ان کو تو سب کچھ پتہ ہے. بہت اچھی بات, بہت ویری امپریسڈ ماشاء اللہ. اور اب ہم تھوڑا سا ان سارے 4 کو بارے میں تھوڑی بات چیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا والا یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ابھی آ جائے گا. تو ہندوستان پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. ہندوستان ہمارا سب سے بڑا ہمسایہ ہے. اور پاکستان کو جب آزادی ملی تھی کون سے سال میں؟ 1997. جب 1947 میں ہمیں آزادی ملی
تو انہوں نے ہندوستان نے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ ان کے بہت سارے لیڈر یہ سمجھتے تھے کہ یہ پورا جو بھارت ہے اس کو کا ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے تھے. تو وہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان بن ہی نہیں سکتا, یہ چل ہی نہیں سکتا, اگر بن گیا ہے تو چل نہیں سکتا. تو کچھ مسائل شروع سے ہی ہو گئے ایسے کہ جس سے دونوں ملکوں کے درمیان بدگمانی ہو گئی, مسٹرسٹ پیدا ہو گیا. لیکن 3 ایسے کام ہوئے شروع میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ آج بھی ان کا اثر ہے. پہلا کام تو یہ ہوا کہ دونوں ملکوں میں ریفیوجیز آ گئے, بہت سارے ہندوستان سے ادھر آئے مسلمان, اور ہندو اور سکھ جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, پہلا یہ ہوا. دوسری کیا چیز ہوئی؟ دوسری چیز ہوئی کہ کشمیر کا مسئلہ ہو گیا شروع. کیسے ہو گیا؟ کشمیر کا مسئلہ اس طرح شروع ہو گیا کہ ہندوستان, ویسے تو جب یہ پارٹیشن ہو رہی تھی, بٹوارا جسے کہتے ہیں, تو برٹش انڈیا کو جب ڈیوائڈ کر رہے تھے تو یہ مسلم میجورٹی جو اسٹیٹس تھی وہ مسلم میجورٹی اسٹیٹس جو ہیں وہ کس میں پاکستان میں آنی چاہیے تھی. تو کشمیر مسلم میجورٹی ہے, پاکستان میں آنا چاہیے تھا, نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ہاں جی, سکھ نہیں, اس کا نام سنگھ تھا. مہاراجا ہری سنگھ نے ہندوستان کو بلا کے ان کی فوجیں وہاں پہ اتار دی اور کچھ حصہ ان کے قبضے میں چلا گیا. اور اس سے پہلے ہمارے بھی یہاں پہ لوگ اٹھے اور انہوں نے کچھ حصہ آزاد کروایا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا. تو ایک یہ مسئلہ شروع ہو گیا, یعنی ایک ریفیوجیز کا, ایک یہ, اور تیسرا مسئلہ شروع ہو گیا پانی کا. کیونکہ جتنے پاکستان کے اندر جتنی نہریں تھیں ان کے ہیڈ ورکس انڈیا میں تھے, تو انہوں نے 1 اپریل 1948 میں وہ پانی بند کر دیا. بعد میں پانی کے مسئلے کے اوپر تو انڈس واٹر ٹریٹی بن گیا. آج کل پھر تھوڑے مسائل ہوئے ہیں کیونکہ مودی سرکار کہتی ہے کہ نہیں, پانی پاکستان کو نہیں آنے دیں گے پورا. بیٹھ جائیے آپ. پھر اس کے بعد دوسرے کشمیر کا مسئلہ بھی ابھی تک چل رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اب انہوں نے کشمیر میں مسلمان اکثریت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے کام شروع ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ غیر کشمیری, غیر مسلم آباد کرنے شروع کر دیے ہیں, ان کو ڈومیسائل دینا شروع کر دیا ہے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر میں مسلم اکثریت مسلم اقلیت میں بدل جائے. تو اس کے اوپر بہت غم و غصہ ہے کشمیریوں کو, لیکن وہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ مودی سرکار نے ایک ہندتوا پروگرام شروع کیا کہ وہاں پہ ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں. چلے بنا لیں ہندو ریاست, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, حتیٰ کہ سکھوں کو, دوسروں کو وہ نکالیں یا ہرٹ کریں یا ان کو تکلیف پہنچائیں. تو ہندوستان کے ساتھ ہمارے مسائل چلے جا رہے ہیں اس وقت سے, اور ابھی تک بہت زیادہ سیٹل نہیں ہو سکے. یہ بڑا ملک ہے لیکن اس کا دل اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس کا دل بڑا ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ ہماری اپروچ رہی ہے, اور میں نے آپ کو شروع میں قائد اعظم کی وہ تقریر کا ایک اقتباس بھی سنایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی دوستی رکھنی ہے سب کے ساتھ. تو پاکستان نے اپنے دروازے بات چیت کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں, لیکن پچھلے سال کی کسی قسم کی بات چیت پاکستان سے, چنانچہ ہر چیز جو ہے وہ اس وقت رکی ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ. بدقسمتی ہے کیونکہ ہمسایوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے, لیکن ایسا ہے نہیں. اب ہم آتے ہیں, اب نارتھ میں چلے جاتے ہیں. پہلے ایسٹ میں تھے, اب آگے, اب یہ نارتھ میں آ گئے. یہ جو براؤن اور ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ چائنا, اور گرین پاکستان ہے. کے بیچ میں نے کشمیر اس لیے سیپریٹ انڈیکیٹ کیا ہے کیونکہ یہ اس کو ابھی بھی ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتے ہیں, متنازع علاقہ کہا جاتا ہے اس کو. اور یہ جو ایک چیز, یہ جو ایک یہاں پہ سگنل آ رہا ہے, یہ کون سی جگہ ہے؟ شاباش, گوادر پورٹ ہے. اچھا, یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ چین کے ساتھ ہماری دوستی سیاسی لحاظ سے بھی ہے, شروع سے ہے. نہ چین کے کسی معاملے میں ہم دخل دیتے ہیں, نہ چین ہمارے معاملات میں دخل دیتا ہے. ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے چین ہمارا دیرینہ دوست ہے. اور آج کل ان کے صدر کون ہیں؟